ذرا ہٹ کے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. سپریم کورٹ سے روزانہ ہی دھماکہ خیز خبریں آ رہی ہیں اور آج بھی بڑا ڈرامائی دن رہا. یہ پورا ہفتہ ہم نے جو واقعات دیکھے ہیں، میرا خیال ہے یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ان واقعات کی تاریخی اہمیت ہے. اور وسیع تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پرسپیکٹو پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سپریم کورٹ ایوالو کر رہا ہے، یہ جو جس طرح سے دھڑے بندی نظر آ رہی ہے کچھ اس پہ فکر مند ہیں. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں بہتری کی طرف لے جائے گا اور ہمیں سپریم کورٹ میں بھی ظاہر ہے کہ جمہوری رویے شاید دیکھنے کو ملیں. بہرحال آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ آج صبح کافی غیر متوقع تھی، جب 5 رکنی بینچ کا جو ٹائم تھا وہ ڈیلے ہوا. ظاہر ہے یہ معاملہ ہے الیکشن جو ملتوی ہوئے ہیں، بینچ اس کو سن رہا ہے. پھر جب فائنلی جب عدالت لگی تو جسٹس امین الدین نے کہا کہ میں اس بینچ سے دستبردار ہو رہا ہوں. انہوں نے حوالہ دیا گزشتہ روز کے اس فیصلے کا جس میں انہوں نے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جب تک 184(3) کلاس جو ہے آئین کا، اس کے حوالے سے رولز وضع نہیں ہوتے تب تک یہ جو سو موٹو کیسز ہیں ان کی کارروائی کو روک دیا جائے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ عدالت اٹھ کے چلی گئی اور پھر یہ تذبذب رہا دن بھر کہ آگے کیا ہوگا. بینچ چونکہ اب ٹوٹ چکا ہے تو یہ جڑے گا کیسے، آگے کیسے جائیں گے. ایک ہی بار لوہے کا بنا دو. ہاں، لوہے کا بنا دو. ایک ہی بار لوہے کا. تو اس کے لیے بھی سجیشنز ہیں کہ اگر ہم خیال ججز کا ہو تو وہ لوہے کا ہوگا، وہ ٹوٹے گا نہیں. لیکن پہلے یہ قیاس آرائی ہو رہی تھی کہ شاید اب کوئی فل کورٹ کا جو ہے ماحول بن رہا ہے، اس طرف شاید جائیں. لیکن پھر شام گئے ہم نے دیکھا کہ ایک آرڈر آیا جس میں کہا گیا کہ کل دوبارہ سماعت ہوگی اور اس سماعت میں، اس بینچ میں جسٹس امین الدین جو ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گی. ابھی تک یہ کچھ کلیئر نہیں ہے کہ یہ جو باقی 4 جج ہیں صرف وہی اس میں ہوں گے، کسی جج کو ایڈ کیا جائے گا یا ان کا نمبر کافی بڑھایا جائے گا. ابھی یہ کچھ واضح نہیں ہے. تو دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب اگین دیکھیں ہر ایک چیز پچھلی والی چیز کے ساتھ لنک کرتی ہے یہاں پہ. تو یہ کہنا کہ یہ معاملہ شروع کا ہوا ہے وہ کچھ قدر مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک شروعات یہ تھی کہ ایک اور کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب سو موٹو لیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، اب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میری نظر میں، کیونکہ ویسے ہی پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی نہ کوئی پٹیشن تو آنی تھی، اس پہ آپ ہیئرنگ کر لیتے ہیں. سو اٹ واز اے کوسچن آف 1-2 دن آگے پیچھے ہو جاتا. اگین نو بگ ڈیل. اس وقت سے آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ سر اگر آپ نے اس طرح کا بینچ بنانا ہے آپ فل بینچ بنائیں. اور فل بینچ کیوں؟ اب ان لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یار 5 لوگوں کا ہو، 3 کا ہو، فل ہو، کیا فرق پڑے گا؟ یہ ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں کہ امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ تو نہیں کرے گی نا اپنے آرڈر کی. مطلب کہ نفری ان کے پاس نہیں ہے، پیسے ان کے پاس نہیں ہے. تو جو 5 ممبر بینچ اور فل بینچ میں جو فرق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اتھارٹی کا اور مورل اتھارٹی کا. اگر پوری سپریم کورٹ کی جسٹسز ایک آواز سے بول رہے ہیں تو ان کو پھر مطلب میوٹ کرنا حکومت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو واضح ہے نا کہ حکومت کا تو ایک ہی پلان ہے اور وہ ہے کہ جی الیکشنز ڈیلے کریں جب تک کوئی معجزہ نہ ہو جائے. یہ بھی کہ اس کا ایک اپنا وزن ہوتا ہے، وہی وزن جھٹلانا کسی گورنمنٹ کے لیے، کسی پارٹی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا اس پہ مزید لیتے ہیں. اچھا، کل بینچ جی کل دوبارہ سماعت ہوگی. اب یہ واضح نہیں ہے کہ اس میں ابھی ہمیں نہیں پتا کہ چیف جسٹس صاحب سٹینڈز لیں گے، ڈیفینڈ کریں گے یا کمپرومائز کریں گے. تو میرا خیال ہے تھوڑا اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں عبدالقیوم صدیقی، وہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. قیوم آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے آپ کی آج کل بہت ڈیمانڈ ہے قیوم بھائی. ہاں، اس ہفتے جو واقعات رہے ہیں وہ آپ کے لیے بھی بڑے دلچسپی کا باعث ہوں گے. آپ نے کئی چیف جسٹسز کو آتے اور جاتے دیکھا، کئی بینچ جو ہیں بنتے اور ٹوٹتے بھی دیکھے. ذرا ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ کل ہم کیا توقع کر رہے ہیں. کل کیا 4 رکنی بینچ ہوگا، بڑا بینچ ہوگا، چھوٹا بینچ ہوگا، کیا ہوگا کل؟ سٹول ہوگا. دیکھیں ابھی تک تو کنفیوژن برقرار ہے. جو عدالتی عملے نے بتایا وہ تو یہی بتایا کہ ارجن کی گئی ہے، اور ارجن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ کنٹینیو رہے گی سماعت. اگر بینچ دوبارہ تشکیل ہوتا ہے، اس میں کوئی نئے جج صاحب آتے ہیں تو پھر یہ مقدمہ از سر نو سماعت کرنا پڑے گا. لیکن اگر یہی بینچ کنٹینیو کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے یہ اس میں کوئی نئے سرے سے سماعت کی ضرورت نہیں ہوگی.
لیکن جو ہے وہ جیسے کہ آج جب جسٹس امین الدین خان جو انہیں اپنے آپ کو ریکیوز کیا تو اس موقع پہ جسٹس جمال مندوخیل کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی بینچ جو ہے وہ ایک دم سے رائز کیا اور چیف جسٹس جلدی سے اور باقی سب اپنے روبز کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ کمرہ عدالت سے چلے گئے. تو اس میں اب ایک مرتبہ پھر ہو سکتا ہے کہ صبح آپ کو پھر کوئی اور نیا سرپرائز جو ہے وہ اس بینچ کی سماعت شروع ہونے سے پہلے ملے. تو یو کانٹ پریڈکٹ، کیونکہ ابھی تک کوئی کاز لسٹ اس طرح سے جاری نہیں ہوئی کہ نئی بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے. تو ابھی تک کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ شاید یہی 4 رکنی بینچ جو ہے یہ کنٹینیو کرے. اچھا قیوم ایک سوال ہے. اچھا میں صرف ایک ارتھمیٹک سوال کرنا چاہتا ہوں. 4 رکنی کا مطلب ہے کہ 2 اور 2 میں ٹائی پڑ جاتی ہے، تو اسی لیے نارملی 7، 5 اور 3 کے ریشو پہ بینچ بنایا جاتا ہے. جی ہاں بالکل، کیونکہ اگر برابر نمبر کا ہو تو پھر وہ کون سی تو 4 کیسے کریں گے امپلیمنٹ ہوگی؟ جی ہاں نہیں وہ مطلب امپلیمنٹ کیسے ہوگی. لیکن اس بینچ کی حیثیت کو اگر یہ 4 میں بھی ہوتی ہے تو دیکھ کے جو ہے وہ ہم بڑی آسانی سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آیا بھی فیصلہ تو 1-3 سے آئے گا. اچھا قیوم بھائی ایک سوال یہ ہے کہ اب جیسے جسٹس خان نے کہا کہ جی یہ تو بینچ ہی اب نہیں ہے ان لائٹ آف دا پریویس ججمنٹ، یہ جو ابھی قانون آیا ہے جوڈیشل ریفارم کا، اس کے بعد میں تھوڑا کنفیوزڈ ہوں کہ کیا چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ وہ خود بینچ بنا سکیں؟ ابھی تو وہ قانون بنا نہیں ہے نا، ابھی وہ نافذ مطلب امپلیمنٹ نہیں ہوا، سینٹ سے ہو گیا. صدر صاحب ابھی دیکھتے ہیں کہ صدر اپنا اسینٹ دیں گے، پھر یہ گزٹ نوٹیفائیڈ ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ لیکن کل 3 رکنی بینچ نے ایک نیا جو ہے کام اٹھا دیا نا. انہوں نے تو کہا کہ بائی لاز بنے ہی نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ سوموٹو کے تحت جو ہے کے لیے بینچ تشکیل دیے جا سکیں اپنی مرضی سے. اس لیے کہ سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس نہیں ہے، سپریم کورٹ کا مطلب ہے چیف جسٹس پلس 16 ججز. تو اب یہ قیوم صدیقی اس کا کیا کریں؟ یہ اس کھچڑی میں سے آپ کچا دانہ کیسے نکالیں گے؟ آپ نے اس طرح کھچڑی پہلے دیکھی ہے قیوم بھائی؟ نہیں، بہت ساری کھچڑیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ بینچز کی تشکیل کے حوالے سے یہ پہلی مرتبہ اتنی ایکسٹینسولی یہ معاملہ اٹھا ہے. پہلے تو ہم نے یہ بھی دیکھا 97 کی مثال آپ کے سامنے ہے، جب جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف کوئٹہ بینچ سے ایک فیصلہ آیا تھا، پھر اس کو انہوں نے جوڈیشل آرڈر کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی، تو پھر اس وقت جسٹس سید الزما صدیقی، جسٹس اکبر میاں جو ہے وہ پرنسپل سیٹ پہ پہنچ چکے تھے. اور پھر ایسا بھی ہوا تھا کہ 2 کاز لسٹیں لگی تھی، ایک بینچ آرڈر کرتا تھا، دوسرا بینچ جو ہے اس کے آرڈر کو نلیفائی کر دیتا تھا. تو پھر اس میں پھر چیف جسٹس سجاد علی شاہ جو ہے ان کو اپنے گھر جانا پڑا تھا. لیکن یہاں پہ بھی تقریباً اسی طرح کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے صرف ایک پریپوزیشن رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 3 نومبر 2007 کو اگر جب جنرل مشرف نے ایمرجنسی لگائی اور عدلیہ کے عضو کو معطل کیا، تو اس وقت 3 نومبر کو ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ پی سی او کے تحت ججز حلف نہ لیں. تو وہ جوڈیشل آرڈر جب عدلیہ بحال ہوئی اور جن جج صاحبان نے پی سی او میں حلف لیا تھا ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئی تھی، پھر جسٹس عبدالحمید دوگر نے معافی مانگی تھی اور وہ ہوا تھا. اب یہاں پہ بھی جو ہے اب جو گزشتہ روز جسٹس قاضی فائز قاضی امین الدین اور جسٹس شاہد وحید کا جو آرڈر آیا ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ جب تک 199 کے نیچے 184(3) کے رولز نہیں بن جاتے ہیں، 184(3) کی پروسیڈنگز مؤخر کر دی جائیں، ملتوی کر دی جائیں. اور اسی کی بنیاد پہ قاضی امین الدین آج اٹھے ہیں، یعنی کہ وہ آرڈر جو ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا ہے. تو اب اگر یہ کل کی پروسیڈنگ ہوتی ہے تو خدا نہ خواستہ اس سے کوئی اور نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل کے سامنے نہ آ جائے کہ حالات اس طرف چلے جائیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ ایک ججمنٹ جو پاس ہو چکی ہے، اس ججمنٹ کو کیا چیف جسٹس سو موٹو نوٹس لے کے اس کو ریووک کریں گے یا اس کو بدلیں گے یا اس کو سسپینڈ کریں گے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ ایک آبسٹیکل جو ہے نا وہ ایک رہے گا. تو یہ ایک کافی پیچیدہ سچویشن ہو گئی ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے ججز جو ہیں اب وہ کھول کر سامنے آ رہے ہیں، وہ آرڈرز دے رہے ہیں، وہ ریمارکس دے رہے ہیں. تو 6 بالکل الگ کھڑے ہوئے ہیں، 6 تو بالکل الگ، 6 بالکل الگ، وہ تو کھل کے آ گئے ہیں. کچھ ابھی جو ہے شاید مڈل گراؤنڈ میں کھڑے ہوں گے، سپر سکس جو ہے وہ الگ ہے، سپر 6 الگ. تو اب یہ ہے کہ اس صورتحال میں
if we can empathize with the Chief Justice کہ اس سچویشن سے آپ نے اپنی فیس سیونگ بھی کرنی ہے, اس کرائسس سے بھی نکلنا ہے, اور اب بہت ساری چیزیں جمع ہو گئیں, کئی ساری ججمنٹس جمع ہو گئیں, الیکشن کا معاملہ لٹک رہا ہے. واٹ از دا بیسٹ کورس آف ایکشن کہ آپ اس سے کس طرح سے آپ عزت سے آپ نکلیں اور مسائل کا حل بھی اس میں ہو؟ دیکھیں شاہزیب بھائی, مشکل سوال پوچھ رہے ہیں. نہیں کوئی مشکل سوال نہیں, بڑے بڑے سوال, کوئی مشکل سوال نہیں, وہ آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے نہیں ہے, میرے لیے. ہاں جی دیکھیں, ایک جو ہے نا ایک اور انوملی بھی ہے, 3-4 کا آرڈر ہے یا 2-3 کا آرڈر ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جیسے کہ 2 فاضل جج صاحبان اپنے جوڈیشل آرڈر کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ یہ 4-3 کا آرڈر ہے, اور چیف جسٹس نے آرڈر آف دی کورٹ جاری نہیں کیا ہے, تو پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ ایک ایسا فیصلہ کہ جو آیا ہے یا نہیں ہے اس کو چھپانا کیا یہ جوڈیشل مس کانڈکٹ میں نہیں آ جاتا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال جو ہے نا ایک پھر کھڑا ہو جائے گا سامنے. ابھی تو 2 جج صاحبان کے نوٹ آنے باقی ہیں, ترمین اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے. تو 3-4 کے چکر میں جو 3-5 ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ 3-4 کے چکر میں جو 3-5 ہو رہی ہے اس میں کسی نہ کسی کے 9-2-11 ہونے کا ماحول بن رہا ہے. یہ آپ نے تو اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, حل اس کا بہت آسان اور صاف سا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ کیوں ضد اور انا آڑے آ رہی ہے, شاید ایسا لگ رہا ہے. اور جیسے کہ جسٹس قاضی فائزہ کا جو کل کا آرڈر ہے, جو کہ ہے تو ایکچولی 15 دن پرانا, ریلیز کل ہوا ہے, تو اس میں اگر فل کورٹ کی میٹنگ, مطلب یہ کہ اس سماعت کو سننے کے بجائے اس کو 3-4 دن کے لیے ایڈجرن کر دیا جائے, جہاں پہ اتنے دن گزر گئے ہیں وہاں 4 دن یا 5 دن اور گزر جائیں. ایک فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ چیف جسٹس اپنی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بلا لیں. اب دیکھیں, یہ فل کورٹ میٹنگ بھی پچھلے 3 سال سے نہیں ہو سکی کہ جس کے اندر ججز کو اگر ایک دوسرے سے کوئی شکایات بھی ہیں تو دروازوں میں بیٹھ کے اور پھر اس کو جو ہے اپنے معاملات کو حل کر سکیں کہ کہاں رکاوٹ آ رہی ہے. تو یہ کوئی انا کا مسئلہ ہے کہ نہیں میں نے فل کورٹ میٹنگ نہیں بلانی. جسٹس گلزار نے بھی نہیں بلائی. اب اس کے بعد سے جب سے 19 فیبری سے جسٹس سمرتا بندیال ایز چیف جسٹس آئے ہیں, پھر اس کے بعد قاضی فائزہ صاحب کا ریفرنس آ گیا. ریفرنس کے اندر جو کچھ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ جسٹس منیب جو ہیں انہوں نے مسز سرینا عیسیٰ کے ساتھ بھری کورٹ کے اندر کیا کیا, جس کے اوپر پھر انہوں نے اگلے دن معافی مانگی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا جسٹس مقبول باقر اور جسٹس منیب اختر کے درمیان ہوا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی ریفرنس کے اندر 90 صفحات کا 80 صفحات کا ریویو لکھا جاتا ہے جو عدالت میں ایڈجوڈیکیٹ ہی نہیں ہوا, وہ واقعات چیف جسٹس اپنے اس آرڈر کے اندر شامل کر لیتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے جسٹس منیب کا جو آرڈر ہے اس کے اندر ججز کے حوالے سے جس قسم کی اوفینسو لینگویج استعمال کی گئی وہ بھی اپنے سامنے ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک کیس کا کاگنیزنس قاضی فائز عیسیٰ نے لیا ہوا تھا, ان کے بینچ نے وہ کیس اٹھا کے اپنے پاس لگا لیا اور نیا بینچ بنا کے اس کو ختم کر دیا آرڈر کو. تو اس کے بعد مسلسل جو سینئر جج صاحبان ہیں ان کی طرف سے یہ بذریعہ خطوط, بذریعہ پرسنل میٹنگز یہ کہا جاتا رہا کہ جو مقدمات ہیں ان کی سماعت کے حوالے سے کوئی ایک پرنسپل ہونا چاہیے جب بینچ بناتے ہوئے. یہ پک اینڈ چوز عدالتی مطلب چیف جسٹس نے جب سپریم کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہو تو تب بھی پک اینڈ چوز, جب بینچ کسی بنانا ہو تو تب بھی پک اینڈ چوز, اور مسلسل جو سینئر موسٹ جج سمیت دیگر کئی جج صاحبان ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ آف پاکستان میں کام ہی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے قیوم بھائی, ابھی ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. آپ بہت مفید معلومات ہیں اور اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ جو کچھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا وہ بہت حاوی رہا ہے, بہت ڈیوائسو رہا ہے, اس سے کافی بٹرنس ہے. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یاد بھی دلانا چاہیے کہ ہوا کیا تھا, کیونکہ اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. تھوڑا سا یہ ریکال کرنا ضروری ہے کہ اس وقت جو ڈائنامکس ہیں وہ اتنی بٹر کیوں ہیں, اس کا پس منظر کیا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. بالکل. ویلکم بیک جی. ہمارے اس پیارے پاکستان میں اتنا کچھ ہوتا ہے, اتنی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یاد دلانا ہوتا ہے کہ یار یہ ابھی کی بات تھی اور یہ ہوا کیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی دھول اٹھائی جاتی ہے
کہ کبھی کبھی آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ حقیقت کیا ہے, پروپیگنڈا کیا ہے, مس انفارمیشن کیا ہے اور مس انفارمیشن کیا ہے. تو اگر ہم قیوم بھائی, اگر ہم تھوڑی سی لوگوں کو یاد دلائیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہوا تھا اور اس کی جو پوری ٹائم لائن تھی, تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا سکیں. جہاں تک مجھے یاد ہے تو یہ شروع ہوتا ہے فیض آباد دھرنے کے فیصلے سے, ایک شروعات, ممکنہ شروعات اس کی یہ. جی قیوم صاحب. جی ہاں بالکل, فیض آباد دھرنا کیس ہی سے اس کی شروعات ہوتی ہے, جس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے اس پر ریویو ڈالا, تو اس ریویو کے اندر یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز نے جوڈیشل مس کنڈکٹ کیا ہے, ان کو عدالت سے نکال دیا جائے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے. پھر وہ ریویوز واپس لے لیے گئے تھے, لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اچانک ایک لائٹننگ کی سپیڈ سے ایک دن کے اندر ہی ساری انویسٹیگیشن کر کے اور ایک ریفرنس جو ہے وہ ڈال دیا گیا, جس کو عمران خان ذمہ داری فروغ نسیم صاحب پہ ڈالتے ہیں. اور اب وہ فیض آباد دھرنا کیس کے اندر جسٹس قاضی فائز نے آرڈر کیا دیا تھا, اس کے اندر یہی کہا تھا کہ جن فوجی اہلکاروں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور پھر وہ دوسرا یہ تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کا کوئی وہ کس قانون کے نیچے کام کرتی ہیں, جس طرح کہ اس میں تقریباً امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, لنڈن, مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کا جو ورکنگ ہوتی ہے اس کا طریقہ کار, وہ سارا کچھ اس کے اندر تھا. تو وہاں سے پھر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک انتہائی صورت کے ساتھ وہ ریفرنس, صدارتی ریفرنس داخل کیا. پھر اس سے بھی زیادہ صورت کے ساتھ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب موجود تھے, اور انہوں نے گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر, جبکہ قاضی فائز عیسیٰ چھٹیوں پہ جا رہے تھے, تو اس دوران میں اور جبکہ مسز سرینا عیسیٰ کے والد جو ہیں وہ کینسر پیشنٹ تھے اور وہ ان کے بھی بہت زیادہ معاملات خراب تھے, تو اتنی صورت کے ساتھ جو ہے وہ یہ ریفرنس چلایا گیا. پھر اس ریفرنس کو جب انہوں نے چیلنج کیا, پھر اس کے بعد یہ 10 رکنی بینچ بنا. پھر جسٹس عمر عطا بندیال اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے. جسٹس عمر عطا بندیال نے وہ معاملہ FBR کو چھانبین کے لیے بھجوایا. اس پہ جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہتے تھے کہ ان کی اسپائنگ کی گئی, ان کی فیملی کی اسپائنگ, ان کی تصاویر, ان کا بہت کچھ میٹیریل ہے اتنا زیادہ کہ جو جس پہ ان کو تنگ کیا جاتا رہا. جبکہ اگر ٹیکس ریٹرنز ان کی اہلیہ کے تھے تو اس میں جوڈیشل مس کنڈکٹ کیسے آتا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال تھا, وہ 116 کے تحت. بہرحال جسٹس عظمت سعید شیخ نے جو ہے وہ اس کا کہا کہ یہ ریفرنس چلنا چاہیے. پھر وہ ریفرنس اتنی صورت کے ساتھ چلا, جب وہ شوکاز نوٹس تک پہنچ رہا تھا تو وہ چیلنج ہوا, اور آصف کھوسہ صاحب پہ بھی باعث کا الزام لگا کہ کھوسہ صاحب کے اس وقت کیا معاملات تھے اور کیا چل رہے تھے. جب وہ انہوں نے FBR کو معاملہ تحقیقات کے لیے بھجوایا تو یہ دیکھا کہ مسز سرینا عیسیٰ FBR کے دفاتر کے اندر پیش ہوتی رہیں, اور وہ ہوتا رہا. ان کے گھر کے اوپر اس دن نوٹس چسپاں کیا گیا جب ان کے والد کی شاید ڈیتھ ہو چکی تھی. تو مطلب اس پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, بینچ کے اندر مسز سرینا عیسیٰ آنسوؤں کے ساتھ روئی تھیں جب جسٹس منیب اختر جو ہیں ان کی طرف سے ان کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا تھا. بہرحال وہ جب 7-3 کے ججمنٹ کے پر ریویو ہوا, ریویو اوور ٹرنڈ ہوا, اس دوران میں بھی بینچز یہ ہوتا رہا کہ جو ریویو صرف وہ جج صاحبان سنیں گے جنہوں نے 7 نے فیصلہ دیا ہے. اس پہ بھی ایک لیگل فائٹ ہوئی, اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, تمام جج صاحبان جو ہے وہ ریویو کے اندر بیٹھیں گے. اور اس وقت یہ کہا گیا کہ جو ریویو میں بیٹھیں گے وہ جج صاحبان بولیں گے نہیں, اپنی رائے نہیں دیں گے. تو اس پہ بھی بہت زیادہ بٹرنس ہوئی. تو بہرحال پھر جب یہ فیصلہ ہوا, جو فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کیا تھا وہ ٹرن ڈاؤن ہو گیا 6-4 سے. اس کے بعد اس فیصلے کے اندر ہم نے دیکھا کہ جسٹس منیب اختر جو ہیں انہوں نے بہت ایک اوفینسو لینگویج استعمال کی اور کہا کہ 5-5 کا ہے, یہ جج وہ جج, وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور یہ بھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا کہ جو معاملات ایڈجوڈیکیٹ ہی نہیں ہوئے تھے, جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے 80 صفحات کے ریویو کے اندر وہ سارے معاملات بھی ڈال دیے. وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. پھر ہم یہ قیوم بھائی, چونکہ ٹائم تھوڑا سا لمیٹڈ ہے, ہمیں پھر بریک پہ بھی جانا ہے. آپ کی بات سے تاثر یہ ہے کہ یہ جو اتنی ڈیپ ڈیوائڈ ہے وہ اس کی وجوہات یہ ہے نا کہ بردر ججز نے کیا کیا ایک دوسرے کے ساتھ.
मतलब किस हद तक चले गए एक दूसरे काइन और को अबील भी भाई टारगेट करने के लिए। और फिर ये बात समझ में आती है जो आप हिस्ट्री बयान कर रहे हैं कि पिछले एक साल के दौरान क्यों काजी फायज ईसा को ना कोई बेंच मिल रहा था, ना कोई जी इम्तियाजी सलूक किया गया था उन्हें, बिल्कुल। फिर ये वजह समझ में आती है ना। सीनियर जजेस जो हैं उनको हर तरह से अलग कर दिया गया। और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि ये सुपर 6 जो है ये कहता है कि जो शफाफियत होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात के अपने अंदर, अगर अपने अंदर अदालत की शफाफियत नहीं होगी तो फिर उससे अवाम का एतमाद इस इदारे के ऊपर उठेगा। अब ये देखें कि होता क्या, अभी रिसेंट पास में क्या हुआ, जब वो 9 रुकनी बेंच बना, 2 ने रिक्यूज किया, लेकिन 2 जज साहिबान जो थे वो बैठे, लेकिन वो जज साहिबान को निकाला गया उस बेंच से। तो उसके बाद हुआ ये कि अचानक से एक स्पेशल बेंच बना के जस्टिस याहिया और जस्टिस काजी फायज ईसा का बेंच ऑलरेडी बना हुआ था, अचानक वो बेंच तब्दील कर दिया गया। पता लगा बेंच तब्दील किया गया है, चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर की कॉल के ऊपर रजिस्ट्रार ने बेंच तब्दील किया। उसके ऊपर भी फिर एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया था जिस पे बेंचेस की तश्कील के हवाले से काजी फायज ईसा का, उससे पहले लेटर्स जो हैं वो लिखते रहे, सीनियर जज साहिबान लिखते रहे, जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस बाकी सब मामला जो है। अच्छा, तो वो जो एक इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट का जो तासुब बन रहा है कि शाही फरमान या शाही सुप्रीम कोर्ट के बस मैं हूँ और मैं ऐसे। अच्छा, ये गुफ्तगू जो है ना ये इतनी वो है उस पहुंच गई है कि मेरा ख्याल है हमें क़य्यूम सिद्दीकी को अगले हाफ के लिए अगर आप चाहें। नहीं, मेरा ख्याल है ये तो चलती रहेगी अब। हाँ ठीक है। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपका आज बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी आपने बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट दिया। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, लेकिन हम आपसे दोबारा भी इस पर जो है ना मालूमात देते रहेंगे। फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं और फिर आगे एक और अहम कोर्ट केस की बात करते हैं। ये खबर आई है आज लाहौर से और इसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस हैं इंसानी हुकूक के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से हमारे मुल्क में। इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोपेगेंडा इतनी ख़तरनाक चीज़ होती है कि आज भी बहुत लोग और ज़्यादातर उनमें पीटीआई के सपोर्टर ही हैं, समझते हैं कि काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस थी वो जायज़ थी कि ये मनी ट्रेल और ये वो। तो यहाँ पर ये याद दिलाना ज़रूरी है कि अप्रैल 2022 में एक बार नहीं 2 बार 2 मुख्तलिफ फोरम्स में इमरान खान साहब ने ख़ुद ये बात तस्लीम की है कि ये गलती थी, उनको गुमराह किया गया था। और बल्कि जब एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून एक दफ़ा सहाफ़ियों से मिलके, जो आप ये देख रहे हैं, और एक दफ़ा इंसाफ लॉयर्स फोरम के मेम्बरान के साथ, और एक पीटीआई के वकील ने उस फोरम पर ये भी ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि जी असल में वो रेफरेंस तो किसी और ने लिखी थी, हम तो बस आगे करने वाले। सो वेरी ब्रीफली उन्होंने बात डाल दी फरूख नसीम पे, उन्होंने बात डाल लॉ मिनिस्टर थे, वो फिर टीवी पर आया, उन्होंने कहा जी मुझे खुद कहा था खान साहब ने। हाँ, तो उसके बाद फिर आरिफ अलवी साहब ने भी कहा कि अगर खान साहब ने मान लिया कि गलत था तो मैं भी मान लेता हूँ कि गलत है। अल्लाह जानता है कहाँ से आती है ये रेफरेंस। इसके साथ एक छोटी सी बात ये कि आज खान साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने एक इशारा दिया है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट हो, हमें तो बस इलेक्शन चाहिए। और बुनियादी पॉइंट तो यही है ना। अच्छा, काजी फायज ईसा के बारे में मैं एक बात और कह दूं। एक तो ये कि खान साहब ने 2 दफ़ा कहा कि गलती हुआ, मुझे गुमराह किया गया फायज ईसा के मामले पे। दूसरे, इसको रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए ये जो हुकूमत आई है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इसने पिछले साल कैबिनेट के लेवल पे ये फैसला किया था कि काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जो क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस अभी तक मौजूद है वो वापस ले लिया जाए, हम उसकी पैरवी नहीं करेंगे। अच्छा, इस बात को हो गए 5-6 महीने। कब लिया ये रेफरेंस वापस? आज। क्या इन्होंने चुना है कि एक तरफ इन्होंने सेनेट से वो बिल मंजूर करवाया कि चीफ जस्टिस सोमोटो एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये बेंच तश्कील दे सकते हैं, और दूसरी तरफ काजी फायज ईसा ने कल कहा कि जी वो सोमोटो जो है उसके कवानीन बनाए जाएं, और आज शहबाज शरीफ ने उन्हें ये पेश कर दिया। ये तासुर क्या देना चाह रहे हैं? और ये टाइमिंग क्या है? अच्छा, काम बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन 6 महीने पहले ड्यू था, उस वक्त आप ले लेते या थोड़ा सा इंतजार कर लेते। अच्छा, ये होगा, मुझे जो मैं विजुलाइज करता हूँ इसका क्या मतलब है? कभी फर्ज करें इनकी काजी फायज ईसा से मुलाकात होती है सितंबर के बाद, वो कहेंगे सर जी अस्सलाम वालेकुम, सर शहबाज शरीफ, सर वही ना जिन्हें रेफरेंस वापस लिया, सर पहचाने तुसी, ये है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस यार टाइमिंग बहुत गलत है। सही काम
غلط طریقہ ٹھیک ہے. اینی وے کوئی نئی بات نہیں ہے, 1000 بار ہوتا ہے یہاں پہ. لاہور چلو. اچھا اب لاہور چلتے ہیں. لاہور سے ایک بہت اہم خبر ہے اور یہ ہے بغاوت کے قانون کے بارے میں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ انگریز تو چلے گئے اس ملک اس خطے سے, لیکن اپنے قوانین چھوڑ گئے, اور کچھ اچھے قوانین بھی تھے, اور ایک قانون تھا جو دونوں پاکستان کی ریاست نے کہا کہ یار سر جی یہ تو بڑی کام کی چیز, جہیز کا لوٹا, یہ تو جہیز کا لوٹا ہے اور یہ ہم نے رکھنا ہے. یہ دیکھیں سر برٹش راج. اینی وے تو یہ ہے بغاوت کا قانون. 1860 میں یہ قانون لایا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو میلے کچیلے دیسی ہیں نا یار, ان کو قابو میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور ظاہر کہ لوگوں زیادہ چونچا نہ کریں. اور یہ اس زمانے وہاں بھی تحریک پھیل رہی تھی, اسے دبانے کے لیے لایا گیا تھا, اور عمر قید کی سزا سیدھی تھی. اگر آپ اشارے سے, کنائے سے, جملے سے, آواز سے, جیسے بھی آپ جو ہیں حکومت کے خلاف, ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسائیں گے, سیدھا عمر قید. اچھا کن لوگوں نے اکسایا؟ جگدیش چندرا بوس, موہن داس گاندھی. جی آزادی کی تحریک میں یہ دو بڑے نام ہیں جن کے خلاف بغاوت کے مقدمے ہوئے. اور ظاہر ہے کہ اتنا اچھا قانون تھا کہ ہم نے بھی کہا کہ یار یہ تو رکھنا ہے یار, لوگوں کو ٹائٹ تو کرنا ہوتا ہے نا یار آگے جاتے ہوئے. ہاں اچھا اب بھارت میں بھی یہی قانون ہے کیونکہ وہی چیز چل رہی ہے. اور ایک مزیدار بات ہے کہ 2010 سے تقریباً 11,000 بھارتی شہریوں کے اوپر بغاوت کے مقدمے ہوئے ہیں, 65% بی جے پی کے آنے کے بعد. ہاں نہیں, اور ابھی پاکستان میں ہی نہیں, ابھی میں پاکستان میں آ رہا ہوں نا. ہمارا بھی ایسا ہی ہے. حال میں ارشد شریف, شہباز گل, فواد چودھری, شوکت ترین اور دیگر حضرات پر بغاوت کے مقدمے ہوئے ہیں. بلکہ اتنی کثرت سے ہوا جس پہ نہیں ہوتا تھا اس کے بارے میں شک ہوتا تھا یار یہ جینون آدمی بھی ہے, جینون ہو ہی نہیں سکتا اگر اس پہ بغاوت نہیں ہوا ہے. منظور پشتین کے خلاف پریس کلب میں, عمار علی جان, منظور پشتین کے حق میں پریس کلب کے باہر جو مظاہرہ کر رہے تھے ان پہ ٹھوک دیا یہ مقدمہ بغاوت کا. مال روڈ پہ اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے لیے بچے مظاہرہ کر رہے تھے, ان پہ لگا دیا. جام شورو یونیورسٹی میں ہاسٹل میں پانی کے لیے کہ پانی نہیں ہے, انہوں نے مظاہرہ کیا, اس پہ بھی بغاوت کا مقدمہ لگ گیا. اس لیول. اچھا ہمارے علی جان کا ذکر کیا, اسد طور, حامد میر کے خلاف بھی کوشش کی تھی, بلال فاروقی, ابصار عالم, جاوید ہاشمی صاحب کے اوپر تو کوئی 10 چیزیں ڈال دی تھی, لیکن ایک ان میں سے بغاوت بھی تھا. کیونکہ کیوں نہیں کسی کو نہیں چھوڑا. نہیں دیکھو مطلب سلاد رائتے کے بغیر تو. اچھا آج لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے سال ستمبر میں شیریں مزاری گئی تھی کہ صاحب 124A کو کالعدم قرار دے دیں, تو اطہر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی نان مینٹینیبل. اچھا اب یہ ہر دور میں جی پچھلے سال کی بات ہے, ہر دور میں یہ قانون استعمال کیا گیا اور ہر دور میں اس کے خلاف آوازیں بھی اٹھائی گئی. 1954 میں پہلی بار پاکستانی عدالتوں نے کہا تھا کہ سر اس کا اندھا دھن استعمال ہوگا, آپ اس پر نظر ثانی کریں. ظاہر ہے کسی نے نہیں کی کیونکہ آپ تو کرائیٹیریا بھی اس نے بنایا تھا, کرائیٹیریا بھی بنایا تھا. لیکن آج لاہور ہائی کورٹ نے اس کالے قانون کو کالعدم قرار دیا ہے. اب یہ پاکستان کے قانون کا حصہ نہیں ہے اور پینل کوڈ کا حصہ نہیں. جی بالکل. اور یہ ہارون فاروق صاحب ہیں, ان کی ایک پٹیشن تھی, اور بھی بہت مختلف پٹیشنز تھی. ابو ذر سلمان نیازی صاحب آن بہاف آف ارشد شریف, ان کی موت کے بعد, قتل کے بعد, وہ بھی اس میں شامل تھے. تو ساری پٹیشنز کلب ہو گئی. اور جو ہیں جسٹس شاہد کریم لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے کہا کہ سر ختم ہے. اچھا موقع بھی اچھا چنا ہے جب ہر جگہ کنفیوژن زیادہ بات. اچھا سر میں اور کچھ نہیں کہوں گا. ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں حارث خلیق بھائی, سیکریٹری جنرل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. تو حارث بھائی سب سے پہلے تو میں ایک بڑا ٹپیکل سا سوال آپ سے پوچھوں گا, آپ کو کیسا لگ رہا ہے, کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ سوری یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوش آئند بات ہے, اور یہ بڑے طویل عرصے سے پاکستان میں انسانی حقوق کے دفاع کاروں کا, صحافیوں کا, اور تمام جو یہاں یعنی ایک جو پروگریسو انٹیلیجنسیا ہے اس کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان ایک نیم نوآبادیاتی ریاست کے طور پہ چلایا جا رہا ہے. اس کو اس نیم نوآبادیاتی ریاست کے طور پہ نہیں چلانا چاہیے. یعنی یہ کوزا کلونیل سٹیٹ ہے ابھی بھی. تو ہماری عدلیہ, ہماری جو بیوروکریسی ہے, ملٹری ہے, جوڈیشری ہے, یہ سب ہمیں برٹش انڈیا سے
اس میں ورثے میں ملی ہیں. یہ انسٹیٹیوشنز تو ان کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, ان کے کام کرنے کے طریقے کو بدلنے کی ضرورت ہے, قوانین کو بدلنے کی ضرورت ہے. زیادہ تر قوانین جو اس وقت یہاں پاکستان میں جن کا عوام شکار ہوتے ہیں, یا پولیٹیکل ڈسینٹ, جو لوگ بھی مزاحمت کریں یا اختلاف رائے کریں, مزاحمت تو رہنے دیں بھائی, پانی کوئی مانگ رہا ہے, کوئی بجلی مانگ رہا ہے, کوئی طالب علم اپنے فیسوں کو کم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو اس سب پہ آپ بغاوت کے, غداری کے مقدمے قائم کر دیتے ہیں. 1920 کی دہائی کے ہیں بیشتر قوانین جس شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں, اور یہ تمام نوآبادیاتی قوانین منسوخ ہونے چاہیے, اور شاید کریم صاحب کی عدالت نے بہت ہی عمدہ فیصلہ کیا ہے. چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے, ہماری مجبوری ہے. آپ آتے ہیں, پھر آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. کون سے قوانین ہیں؟ ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے بغاوت کے قانون کے بارے میں, اور ہمیں جوائن کیا ہے حارث خلیق صاحب نے. حارث بھائی, ہمیں کم ہی موقع ملتے ہیں خوش ہونے کے, تو آج تھوڑی سی خوشی تو ہو رہی ہے کہ یہ قانون چلا گیا ہے, لیکن ہمارے پاس کئی قوانین ہیں جو ویسے تو صحیح لگتے ہیں آن پیپر, لیکن جب استعمال میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دبانے کے لیے, ان کی زبان کو تالا لگانے کے لیے, یا ان کو ایکچولی پورے بندے کو ہی تالے لگانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تھوڑا سا آپ کا تو اس پہ کافی ایک وسیع ایکسپیرینس ہے, اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ کون سے ایسے قوانین ہیں جن کا سب سے زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے. اور جس طرح یہ بغاوت کا قانون ہے, یہ ڈائریکٹلی آرٹیکل 19 جو کانسٹیٹیوشن کا اس سے متصادم ہے, اس کے باوجود چل رہا تھا. اور کون سے قوانین ہیں جو آئین کے آرٹیکل سے متصادم لگ رہے ہیں, جن کو جاننا چاہیے؟ دیکھیں, مثال کے طور پر, ویسے تھوڑی سی خوشی نہیں, بہت خوشی کا دن ہے زرار, تو اور میں امید کرتا ہوں کہ کوئی اس کو چیلنج نہ کرے سپریم کورٹ میں. یہ بھی ایک ذرا عام بات ہے, کیونکہ دیکھیے یہ لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیشن ہے, اور یہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہو سکتا ہے, اور پھر یہ دیکھنا ہوگا ہمیں کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. تو خیر یہ بات کہیں اور چلی جائے گی, لیکن آپ نے سب سے ایک اور اہم قانون جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہوتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ اسٹیٹ کے جو کوئی بہت ہی ایسی باتیں ہیں جن کو سیکرٹ رکھنا ضروری ہے, وہ بھی قوم کے مفاد میں, عوام کے مفاد میں. جب ہم قوم کہتے ہیں نا, نیشنل انٹرسٹ ذرا کنفیوژن ہوتا ہے, میں اس کو پیپلز انٹرسٹ یا سٹیزنز انٹرسٹ سے ریپلیس کرنا چاہتا ہوں نیشنل انٹرسٹ کو, کیونکہ نیشنل انٹرسٹ اگر متضاد ہے سٹیزنز انٹرسٹ سے تو وہ کلونیل انٹرسٹ ہے, تو جیسے کالونیز میں ہوتا ہے. تو یہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے, اس کا بھی جو استعمال ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں. اچھا, بہت سے اور قوانین, مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ڈیتھ پینلٹی ہے. ڈیتھ پینلٹی ہمارے یہاں کوئی 36-37 کاؤنٹس پہ ہے. بھائی, آپ نے دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس پہ آپ بندے کو لٹکانے کے در پہ نہیں ہے. تو یہ کام تو سبجیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے نا, سٹیزن کے ساتھ تو نہیں ہوتا. یہ تو آپ اگر پاکستان کے عوام کو رعایا سمجھتی ہے ریاست, تو ظاہر ہے وہ نوآبادیاتی ریاست ہے جیسے میں نے عرض کیا, لیکن رعایا میں اور شہری میں تو فرق ہوتا ہے نا بھائی. تو یہ سب قوانین جو ہیں ان میں ترامیم ہونی چاہیے, ان کو تبدیل ہونا چاہیے. اسی طرح جو توہین مذہب کے قوانین ہیں ہمارے ہاں, ان کو بھی ہم نے مزید سخت بنایا ہے. لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی بر صغیر کے بہت سے علاقوں پر, تو اس قسم کے قوانین نہیں تھے, یعنی تو آپ کو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ کے ہاں جو پاکستان پینل کوڈ ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, اس میں بہت سی ایسی, یعنی ہم اس کی تفصیل میں جا سکتے ہیں, اس پہ کام بھی موجود ہے ہمارا, کہ آپ کو یہ ان قوانین کو مسلسل ریوائز کرنے کی, اور شہریوں کے اور یعنی جو ریاست کا مفاد ہے اس کو شہریوں کے مفاد سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اختلاف رائے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کوئی جو ملک ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا فکری طور پر, اس کا کوئی ارتقا نہیں ہو سکتا جب تک اس میں اختلاف رائے کی گنجائش نہ ہو اور مکالمے کی گنجائش نہ ہو. ہمارے ہاں اختلاف رائے اور مکالمے کو دبانے کے سبب سے ہی عدم رواداری پیدا ہوئی ہے. یہ جو آپ اتنا انٹالرنس دیکھتے ہیں سوسائٹی میں, وہ اس لیے کہ اس کے لیے کوئی چینلز نہیں ہے جہاں لوگ ڈائیلاگ کر سکیں, جہاں کوئی کانورسیشن پاسبل ہو, کوئی مکالمہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ان تمام قوانین کو دیکھا جائے, اور اس پہ پارلیمان جو ہے وہ خود ہی چیزیں کر لینا, بجائے اس کے کہ وہ کورٹس میں جا کے آپ کو لیگل جو ہے سولوشن. تپڑ نہیں ہے, تپڑ نہیں ہے, تپڑ کی بات بھی نہیں. دیکھیے تپڑ, میں اسد بھائی کچھ کام آج چونکہ اچھا دن ہے تو میں ماتم گساری زیادہ نہیں کرتا, کچھ کام ہوئے بھی ہیں. دیکھیں جو خواتین کے لیے قوانین بنے ہیں, خواتین کے لیے اتنی
ज्यादा पाकिस्तान में प्रो विमेन लेजिस्लेशन हुई है और पार्लियामेंट ने की है। यानी ये भी याद रखें कि वो मुशर्रफ साहब के जमाने से शुरू हो गई थी, यानी इवन ड्यूरिंग द मार्शल लॉ वो पार्लियामेंट ने 2002 में जो पार्लियामेंट इलेक्ट हुई है उसने आपका विमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट पास किया ना, और उसके बाद और बहुत से कवानीन बने। इसी तरह लैंड टेनेंसी के हैं, औरतों की जो सिंध में कवानीन पास हुए बहुत से, उनकी जमीनों की मिल्कियत से मुताल्लिक या जायदाद से मिल्कियत से मुताल्लिक, इसी तरह पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे भी और दीगर सूबों में भी हुए। तो ये कर सकते हैं अगर एक आप लोगों का इसमें बुनियादी किरदार है जो ज़राए अबलाग से वाबस्ता हैं, जो पाकिस्तान की शहरियों के इदारे और तंजीमें हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये दबाव बढ़ाएं और इस पर एक खुद और मतलब एक कोशिश तो करें ना। देखें हो गया ना आज, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे तो ये बात रुक गई थी, लाहौर हाई कोर्ट से आज स्ट्राइक डाउन हो गया। तो ये इस तरह की चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि एक लंबा सफर है, लेकिन कुछ चीजें करवाई जा सकती हैं। लेकिन आपकी बात ठीक है कि इनको थोड़ा सा हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। अच्छा ये बताइए हारिस भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो आपने कवानीन दिए जो कॉलोनियल दौर के हैं और रियाया और आम शहरी जो है उसमें तमीज़ नहीं कर पा रहे, HRCP कुछ डायरेक्टली चैलेंज कर सकता है कोर्ट्स में या नहीं? नहीं, HRCP तो मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अभी एक मैं आपको मिसाल देता हूं उसकी। हम तो बहुत सारी जगह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हैं, मतलब हमने ये जो सारा सिविल सोसाइटी पे, आई मीन व्हेन दे स्टार्टेड पुटिंग अ स्क्वीज ऑन सिविल सोसाइटी, ये काम चौधरी निसार के जमाने से बाय द वे शुरू हो गया था मियां साहब की हुकूमत से, और फिर इमरान खान साहब उसको एक और ही सतह पे PTI ले गई, और फिर अब भी हम देखते हैं। तो हमने तो उसको भी चैलेंज किया हुआ है, जो नए चैरिटी कमीशन कभी बनाते हैं, कभी EAD की पॉलिसीज बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारों में हम पिटिशनर्स हैं, कुछ में हैं, कुछ में होने वाले हैं। लेकिन साथ साथ हम तसद्दुक जिलानी केस में पिटिशनर हैं, मेन पिटिशनर हैं, जो तसद्दुक जिलानी साहब का 2014 का जजमेंट है माइनॉरिटी राइट्स की प्रोटेक्शन का, 2023 हो गया, 9 साल में उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। और आपने 9 सालों में देखा है कि पाकिस्तान में आज भी कराची में डॉक्टर बीरबल, जो कि इंतहाई अच्छी शोहरत के हामिल और नेक डॉक्टर समझे जाते थे, उनको कत्ल किया गया। और हम ये नहीं कह सकते कि उनको महज इस बुनियाद पर कत्ल किया गया कि उनका ताल्लुक एक अकलियत से है, ये हम नहीं कह सकते। हमारे पास कोई, जाहिर है हम कोई इन्वेस्टिगेशन की तो के वसाइल हमारे पास नहीं है, और अभी बहुत जल्दी भी है। मगर एक अंदेशा ये है कि जैसे उनका क्या नाम था, धर्मदेव राठी गालिबन नाम था, हैदराबाद में अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, उनको कत्ल किया गया। तो ये सब चीजें माइनॉरिटीज की तरफ जो बदसलूकी है, जो मसीहियों के साथ, हिंदुओं के साथ, दीगर पाकिस्तान में बसने वाले जो मजहबी अकलियतें हैं, तो उसको भी हमने चैलेंज किया हुआ है। तो कुछ चीजें यानी चैलेंज नहीं किया हुआ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिमांड की हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हमने से डिमांड की है कि तसद्दुक जिलानी सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है 2014 की, और तो ये हम करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जाहिर है कि एक छोटी सी तंजीम अकेले तो कुछ नहीं कर सकती, तो उसके लिए बड़े नेटवर्क्स बनाने की जरूरत है, और उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल करने की जरूरत है। बाकी लोग अपना किरदार अदा करें। आपकी ये बात सही है कि आज एक खुशाइन काम हुआ है, और मायूसी हमें नहीं करनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। ये पता है, लेकिन पता है एक और चीज़ जो हमेशा मेरा ख्याल है कि जहन में रखनी चाहिए कि ये कोई फिल्म नहीं है जिसके बाद दी एंड आएगी। हाँ, ऑनगोइंग प्रोसेस ये जंग है जो कभी खत्म हो नहीं सकती। कभी आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे, कभी आप 10 कदम पीछे धकेले जाएंगे। जिद्दोजहद तेज हो कुछ ऐसा ही है। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मजीद कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। नहीं, कोई पार्टिंग नोट अगर बचा भी हो तो प्रोड्यूसर नहीं, आज तो वाकई पॉजिटिव नोट है, जेन्युइनली पॉजिटिव। ये जेन्युइनली देखिए सर, अगर ये वैसे नहीं चल रहा होता जो चल रहा है आजकल, तो ये आपकी मेन स्टोरी है आज। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर है यार, मुस्बत खबर निकल आई। बिल्कुल यार, तो गलती से इसी नोट पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शब बखैर।